الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات بالأمور فإن محدثة الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدقنا وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو ابھی تک گھروں میں یا باہر دکانوں پر اس انتظار میں ہے کہ نماز جمعہ کا وقت ہوگا تو مسجد میں جائیں گے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کا وقت بالکل قریب ہے،
انتہائی مختصر وقت باقی ہے، لہذا یہ چند لمحات بجائے گھروں میں بیٹھ کر گزارنے کے اللہ کے گھر میں آ کر گزاریں۔ یہ قیمتی لمحات ہیں، مزید میرے لیے اور آپ کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، پورے دین پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات خلاصے اور نچوڑ کے طور پر، عنوان کے طور پر سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے ذمہ داری مقرر فرمائی، وہ 4 ذمہ داریاں تھیں۔ پہلی ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیاتہ، امت کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرنا۔ دوسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید لوگوں کو سکھانا، پڑھانا۔ تیسری ذمہ داری تھی وَيُزَكِّيهِمْ، تو ان کا ظاہر اور باطن پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ چوتھی ذمہ داری تھی والحکمہ، سنت کی تعلیم دینا۔ حکمت سے مراد سنت کی تعلیم دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتک، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھنا، کتاب اللہ سمجھ کر پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر سمجھ کر نہ پڑھا جائے لیکن صحیح پڑھا جائے، یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ تورات کے الفاظ، انجیل کے الفاظ، زبور کے الفاظ ان امتوں نے محفوظ نہ رکھے، رد و بدل کر دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح پڑھنا، صحیح ادا کرنا، یہ مستقل عبادت ہے، مستقل حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے، قرآن پڑھو، صحیح پڑھو، اور جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسے ہی ادا کرو۔ اور پھر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، یہ مستقل عبادت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پھر اس سے سبق حاصل کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اور مستقل اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ قرآن مجید کو لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو سمجھانا، قرآن مجید کے احکامات لوگوں کو بتانا، قرآن مجید کے احکامات پر، تعلیمات پر لوگوں کو عمل پہ لانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے صدقے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کا تزکیہ کرنا، یہ تصوف والے احباب ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنے میں یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ حکمت کی تعلیم دینا، سنت کی تعلیم دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ذمہ داری تھی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا پابند بنایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، علیکم بسنتی، لوگو تمہارے اوپر میرا طریقہ، میری سنت، میری تعلیمات، میرے احکامات، میرے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنا، یہ تم پر لازم اور ضروری ہے۔ علیکم بسنتی، ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، لوگو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا، ان کی اقتداء کرنا، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میرے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ میرے ان صحابہ کی ہدایت پہ، تعلیمات پہ، ان کے طریقہ کار پہ، ان کی تعلیمات پہ چلنا، عمل کرنا۔ فرمائیے تمہاری کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً حکم فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقہ کار پہ چلو، میری تعلیمات پہ عمل کرو۔ پھر فرمایا ابو بکر و عمر کی تعلیمات پہ چلو۔ پھر فرمایا میرے خلفائے راشدین کی اتباع اور اقتداء کرو۔ مقصد یہ ہے تعلیمات نبوی، سنت کی تعلیمات دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہم اللہ کے کسی ایک حکم کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت ادا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن مجید سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھو، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے یہ باتیں ہمیں نہیں ملتی۔ ایسے ہی اللہ نے حکم فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بس اللہ نے اتنا حکم دیا۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے، زکوٰۃ کس آدمی پر لازم ہے، زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں۔ زکوٰۃ کتنے مالوں پر، کتنی مقدار پر، کس وقت فرض ہے، یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے لازم ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا اتم الحج، اتم الحج والعمرہ، عمرہ کرو، حج کرو۔ عمرہ کرنے میں کتنے چیزیں فرض ہیں، حج کرنے میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، بیت اللہ کے کس کونے کو ہم نے چومنا ہے، قرآن مجید میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ الغرض، ابتدا سے لے کر انتہا تک، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں اترنے تک، تمام تر تعلیمات مجھے اور آپ کو جو ملتی ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ اس لیے اتباع سنت یہ لازم اور ضروری ہے۔ تعلیمات نبوی کو اپنانا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا تمسکو، اس کو لازم پکڑو۔ پھر فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری تعلیمات کو دانتوں کے ذریعے نہیں، داڑھوں کے ذریعے، داڑھوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑو۔ اگر سامنے والے دانتوں کے ذریعے پکڑو گے، دانت نکل سکتے ہیں، بولنے سے چھوٹ سکتے ہیں، ہنسنے سے بات وہ چیز نکل سکتی ہے، لیکن جب داڑھوں کے ذریعے مضبوطی سے تھامو گے، داڑھیں مضبوط ہوتی ہیں بنسبت سامنے والے دانتوں کے۔ فرمایا مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ مقصد داڑھوں سے پکڑنا نہیں، مقصد تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ فرمایا دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فتن فساد کے دور میں، پرفتن دور میں، جب ہر طرف افراتفری کا دور ہو، ہر طرف ایمان پہ ڈاکہ ڈالے جا رہا ہو، لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہو، لوگوں کو رسم و رواج میں کھپایا جا رہا ہو، بدعات میں لایا جا رہا ہو، خرافات میں انسان کو مبتلا کیا جا رہا ہو، فرمایا اس وقت میں میری سنت کو لازم پکڑو۔ جس آدمی میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، ایک جگہ فرمایا اس کے لیے شہید کے برابر اجر و ثواب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات کو بڑی مضبوطی سے تھاما تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِيَّاكُمْ الْمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، فرمایا نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، دین میں نئی نئی چیزیں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ مُحْدَثَةَ الْأُمُورِ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنا یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں ہر نئی چیز پیدا کی ہوئی یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ضلالت ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَةَ الْأُمُورِ محدثات، نئی باتیں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام نے اس بات کو اتنی مضبوطی سے تھاما، اتنی مضبوطی پہ اس پر عمل کیا۔ ایک آدمی آیا، عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عید کے دن نہ عید کی نماز سے پہلے نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں نہ مسجد میں نفل نماز نہیں پڑھنی۔ ایک آدمی آیا، آ کر وہ 2 رکعت پڑھنے لگا، صحابی رسول نے اس کو روک دیا۔ وہ کہتے یار میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، عید کی نماز سے پہلے نہ گھر میں نہ مسجد میں نہ عیدگاہ میں نفل نماز نہیں ہے، لہذا اس سے روک جاؤ، بچ جاؤ۔ صحابہ نے منع فرما دیا۔ مروان ابن حکم آیا، اس نے خطبہ دیا عید نماز کا اور بیٹھ کر دینے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں یار میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، خطبہ ہی دینا ہے نا، میں بیٹھ کے دیتا ہوں۔ بلکہ اس نے خطبہ عید نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا۔ صحابی رسول نے منع کیا۔ وہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ پہلے ہے، عید کا خطبہ پہلے کیوں نہیں ہے؟ لوگ چلے جاتے میں خطبہ پہلے دے دیتا ہوں۔ صحابی رسول نے فرمایا میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، میں اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف نہیں دیکھ سکتا۔ خطبہ بعد میں دینا، عید کے اندر نماز کے بعد خطبہ ہے، جمعہ کے اندر نماز سے پہلے خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جس آدمی کو چھینک ہے کہے الحمدللہ، یا کہے الحمدللہ علی کل حال، یا کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ جملے کہے، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینک دینے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ، یا اس کو جواب دے یغفر لکم اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تیری مغفرت کرے۔ لیکن ایک آدمی نے چھینک دی اور وہ کہنے لگا الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی ہر حال میں تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول بیٹھے تھے، فوراً اس کو کہا یہ تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی پہ درود بھیجا ہے، میں نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، میرے نبی کی تعلیمات کے خلاف کرو گے، ہم آپ کو سختی سے منع کریں گے، سختی سے منع کریں گے۔ ایک آدمی آیا فجر کی نماز کے بعد، نماز کا سلام پھرا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے کہتا ہے او لوگوں 100 مرتبہ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، 100 مرتبہ اونچی آواز سے کہو الحمدللہ، 100 مرتبہ اونچی آواز سے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہو۔ ایک صحابی رسول گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی ایسے ایسے مسجد میں ہو رہا ہے۔ وہ سہارے پہ مسجد میں آئے اور آ کر کہنے لگے ابھی سے تم جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہو، میرے نبی کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، میرے نبی کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، قبر میں گئے ہوئے ابھی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، تم نے نئی باتیں شروع کر دی۔ اس نے کہا سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، میں تو ترغیب دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو،
ایسا ایسا کہو. میں نے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیا, اونچی آواز میں پڑھو, مقدار بڑھا دی, کیا حرج ہے؟ 33 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنے سے ثواب بڑھے گا. صحابی رسول گرج کر بولے میرے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ سنت نہیں ہے, اس سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بڑی مضبوطی کے ساتھ سنت کو تھاما اور امت کو روکا. آج ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ نیکی کا کام ہی تو ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ بھی حرج کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے, حرج ہی نہیں ہے. اس لیے ہر کام کے اندر تعلیمات نبوی کو اپنانا میرے اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے. میرے اور آپ کے اوپر نبی کی تعلیمات کو عمل میں لانا. اگر ہم اس کو چھوڑیں گے بدعات کی طرف, خرافات کی طرف, رسم و رواج کی طرف جائیں گے. اس لیے جب تک نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوگا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, اس پر اجر ہے, وہ عبادت ہے, جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, یاد رکھنا, نہ وہ عبادت, نہ اس پر اجر, نہ ہی وہ جنت میں جانے کا ذریعہ, بلکہ اس کو رسم و رواج تو کہہ سکتے ہیں, بدعت تو کہہ سکتے ہیں, خرافات تو کہہ سکتے ہیں, دین کا حصہ نہیں کہہ سکتے. میں مثالیں نہیں دے رہا, موٹے موٹے عنوان بات کر رہا ہوں. ہر بات کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھو, پوچھو, سمجھو اور اس کو عمل میں لاؤ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. جو باتیں کہی ہیں, سنی ہیں, عمل میں لانے کی کوشش کریں, دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے.